اور دوسری طرف اللہ معاف فرمائے کچھ لوگوں کا حال یہ ہے نعوذ باللہ وہ قربانی کرتے نہیں ہیں، کہتے جی قربانی نعوذ باللہ یہ تو پیسے کا ضیاع ہے۔ کتنے مسلمان لاکھوں جانور کروڑوں جانور ذبح کرتے ہیں، کیا فائدہ ہے اس کا؟ یہ پیسہ آپ کسی غریب کو دے دیں، کسی رفاہی کام میں لگا دیں، اس سے کسی کا بھلا ہو جائے گا، کسی کا گھر بن جائے گا، کسی کی مدد ہو جائے گی۔ میں نے شروع میں عرض کیا اللہ نے ایک مستقل پیکج غریبوں کے لیے ہمیں دیا ہے، زکوٰۃ کی صورت میں جو مالداروں پر فرض ہے، اسلام کا ایک رکن بنایا ہے اسے۔ صدقہ و خیرات کی صورت میں ایک مستقل پیکج دیا گیا ہے، غریبوں کی تمہیں پورے سال مدد کرنی ہے۔ قربانی کا تعلق، اللہ اکبر، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کروڑوں قربانیاں کیوں کی جا رہی ہے، جانور ذبح کیے جا رہے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ ہم غریبوں کی مدد کریں، اس قسم کی سوچ رکھنے والے حضرت ابراہیم اور اسماعیل کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ تو جانور ذبح کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں جی ہماری سمجھ میں بات نہیں آ رہی، تو حضرت ابراہیم تو بیٹے کے گلے پہ چوری پہن رہے ہیں، وہ آپ کو سمجھ میں آتی ہے؟ میرے دوستو، یہ عشق و محبت کی باتیں ہیں۔ اللہ کا حکم آ گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اور حکم بھی کیسے آیا؟ وحی کی صورت میں جبریل امین لے کر حکم نہیں آئے، بلکہ خواب دیکھا انہوں نے، 3 دن خواب دیکھا، پھر اپنے بیٹے سے کہا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے۔ اب وہ تو قرآن میں اللہ نے وہ قربانی ذکر کی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی۔ اللہ اکبر، اسماعیل علیہ السلام بیٹا اللہ نے دیا، بڑی عمر میں بیٹا ملا، بیٹا ہو گیا تو کہا جاؤ ان کو بے آب و گیا وادی میں جو مکہ ہے وہاں انہیں چھوڑ آؤ، بیوی کو اور بیٹے کو چھوڑ آئے۔ جب بیٹا بڑا ہوا تو اب اللہ کا حکم آیا، اللہ اکبر، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ۔ فرمایا کہ پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے حکم سے تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں۔ حضرت اسماعیل بیٹے ہیں اور ابراہیم ان کے والد ہیں، میں نے خواب میں دیکھا ہے بیٹا میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمان باری پر، زمین و آسماں حیران تھے اس اطاعت گزاری پر۔ اے ابا جان، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ بچھاڑا اور گھٹنا سینے معصوم پر رکھا، چری پتھر پہ رگڑی ہاتھ کو حلقوم پر رکھا۔ ابا جان اپنے بیٹے اسماعیل کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ تم کہتے ہو قربانی ہماری سمجھ میں نہیں آتی،
ہماری عقل میں جو بات نہیں آتی ہم کیسے مانیں کہ اتنے لاکھوں جانور ذبح ہو رہے ہیں؟ ارے عقل کی چھوڑو، یہ عشق و محبت کی باتیں اس باپ سے پوچھو کہ اپنے بیٹے کو لٹا کر چری پتھر پہ رگڑ کر تیز کرتے ہیں۔ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اللہ اکبر، دونوں تیار ہو گئے۔ ہائے ہائے ہائے، فرمایا کہ زمین سہمی ہوئی تھی، آسماں ساکن تھا بیچارہ، نہ اس سے بیشتر دیکھا تھا یہ حیرت کا نظارہ۔ ہائے ہائے، فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ فرمایا کہ ہوئے جبریل نازل، ہاتھ تھا اور تھا ماں ہاتھ حضرت کا، ہوئے جبریل نازل اور تھا ماں ہاتھ حضرت کا، کہا بس امتحان مقصود تھا ایثار و جرأت کا، ہم تو تمہارا امتحان لے رہے تھے کہ تم اپنی عقل کو اور سوچ کر اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے یا اللہ کا حکم آ جائے تو ہر حال میں پورا کرنا ہے۔ یہ امتحان تھا۔ خطاب اس دن سے اسماعیل نے پایا ذبیح اللہ، خدا نے آپ ان کے حق میں فرمایا ذبیح اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے جنت سے جانور بھیج دیا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اے ابراہیم یہ تو امتحان تھا، تم امتحان میں پورے ہو گئے، اب بیٹے کی جگہ اس جانور کو ذبح کرو، ہم ایسے ہی سمجھیں گے جیسے تم نے اپنے بیٹے کو ذبح کر دیا ہے۔ یہ کہنا کہ میری سمجھ میں بات نہیں آتی، لاکھوں جانور، ارے بھائی قربانی کے لیے ارسطو اور افلاطون نہیں بننا، یہ منطق یہاں پر نہیں چلانی ہے، یہ عقل کو چھوڑ دینا ہے، یہاں تو ابراہیم اور اسماعیل جیسے عشق و محبت کی ضرورت ہے۔ ہر جگہ آپ یہ کہیں جی ہماری سمجھ میں بات نہیں آتی تو ہم کیسے کریں؟ اللہ اکبر۔ مولانا روم نے مجھے ان کا ایک واقعات میں ایک لکھا ہے، انہوں نے وہ یاد آ گیا۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ محمود غزنوی کا غلام تھا ایاز، اور ایاز کا آپ نام سنا ہوگا، محمود و ایاز۔ محمود بادشاہ ہے، ایاز غلام ہے، دربار لگا ہوا ہے، اور محمود غزنوی کے ہاتھ میں ایک قیمتی ہیرا ہے، اس کے خزانے کا، اس کے ملک کا سب سے قیمتی ہیرا۔ محمود غزنوی نے اپنے وزیر اعظم کے ہاتھ میں وہ ہیرا دیا، کہا وزیر اعظم صاحب اس ہیرے کو توڑ دیجئے۔ وزیر اعظم سوچنے لگا کہ اگر میں اس ہیرے کو توڑ دیتا ہوں تو یہ تو بہت قیمتی ہیرا ہے، اور بادشاہ کے خزانے کا سب سے قیمتی ہیرا ہے، اگر میں توڑ دیتا ہوں تو بادشاہ ناراض ہو جائے گا اور یہ بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اس نے کہا حضور معافی کا طلبگار ہوں، میں اتنی بڑی گستاخی نہیں کر سکتا کہ آپ کا اتنا قیمتی ہیرا توڑ دوں۔ بادشاہ نے اسے انعام دیا اور قیمتی ہیرا اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ پھر دوسرے آفیسر کو بلایا، وزیر کو بلایا کہ یہ قیمتی ہیرا توڑ دو۔ اس نے کہا حضور جب بڑے وزیر اعظم نے یہ گستاخی نہیں کی تو میں کیسے کیا کر سکتا ہوں؟ ان کو بھی انعام و اکرام سے نواز دیا۔ پھر بڑے بڑے وزیروں کو، فوجیوں کو، سرداروں کو، سب کے ہاتھ میں قیمتی ہیرا دیا، کوئی بھی توڑنے کو تیار نہیں ہے۔ آخر میں بادشاہ نے وہ قیمتی ہیرا ایاز کے ہاتھ میں دیا۔ ایاز جی حاضر ہوں،
ادھر آؤ. ایاز دوڑتے دوڑتے آیا. ایاز ایک غلام ہے, وزیر اعظم بھی نہیں ہے, نہ وزیر ہے نہ فوجی جرنیل ہے, بادشاہ کا ایک غلام ہے. کہا ایاز یہ ہیرا لو. جی حضور اسے توڑ دو. اس نے ہتھوڑا اٹھایا اور اسی وقت وہ ہیرا توڑ دیا. اب پورا دربار حیران ہے کہ یہ بڑا گستاخ ہے. وزیر اعظم بھی غصے میں ہے, وزیر بھی غصے میں ہے, جرنیل بھی غصے میں ہے. یہ کتنا بڑا بیوقوف انسان ہے. یہ عقل میں بات آتی ہے کہ اتنا بڑا قیمتی ہیرا تم نے توڑ دیا, ہمارے ملک کا سب سے قیمتی ہیرا. بادشاہ سلامت, یہ بہت بڑا گستاخ ہے, اس نے آپ کا نقصان کر دیا, ہمارے ملک کا نادر قیمتی ہیرا توڑ دیا ہے. بادشاہ نے کہا ایاز ہیرا کیوں توڑا؟ ایاز نے دونوں ہاتھ. حضور اب وہ ایاز کا جواب سنیے. اللہ اکبر. فرمایا کہ گفت ایاز مہتران نامور. اللہ اکبر. مولانا روم تو کمال کر دیتے ہیں, ایک شعر میں پوری تقریر سمجھا دیتے ہیں, ایک شعر میں 2 مصروں کے اندر. فرمایا کہ گفت ایاز مہتران نامور. ایاز نے جو ایک غلام تھا, اس نے کہا کہ اے نامور وزیروں, گفت ایاز مہتران نامور, امر شہ بہتر بقیمت یا گوہر. وزیر اعظم صاحب, جرنیل صاحب, بڑے بڑے وزیروں, میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں, بادشاہ کا حکم زیادہ قیمتی ہے یا یہ ہیرا زیادہ قیمتی ہے؟ بادشاہ کا حکم تھا کہ توڑ دو, بادشاہ کا حکم میرے لیے زیادہ قیمتی ہے. ایسے ساری دنیا ہیروں سے بن جائے, اگر میرا بادشاہ مجھے حکم دیتا ہے میں ہر ایک کو توڑنے کے لیے تیار ہوں. میرے دوستو, قربانی کے لیے ہمیں ایاز بننا پڑے گا. ہمیں وزیر اعظم والی سوچ نہیں ڈالنی ہے, ہمیں وزیروں اور افسروں والی سوچ نہیں, ہمیں ایاز والی سوچ پیدا ہو گئی, قربانی کرنا بڑا آسان ہوگا.